نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ نبوت ملنے کے بعد جو 10th ایئر تھا وہ ایئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری گزرا، کیونکہ اس ایک سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکلات آئے۔ سب سے پہلے تو ان کے 2 سب سے چہیتے لوگوں کو انہوں نے کھو دیا۔ وہ کون تھے؟ ان کے چاچا ابو طالب اور ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قریش کے مشرکون ابو طالب کے گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اکیلے ہو گئے تھے۔ پھر کسی کے مشورے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ سب سے پہلی عورت تھی جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ کون تھی وہ؟ سعودہ رضی اللہ عنہا۔ پھر کچھ وقت بعد کہا گیا کہ اراؤنڈ 1 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر ان کے نکاح کے وقت 6 سال کی تھی اور وہ 9 سال کی تھی جب ان کی رخصتی ہوئی۔ اب اس بات پر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اتنی چھوٹی عمر میں نکاح کیا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہیں لیے۔ انہوں نے جو بھی کیا وہ اللہ کے حکم پہ کیا، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اپنے چاچا ابو طالب کے لیے ان کی مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکے، جب انہوں نے وہ دعا مانگی تو اللہ نے ان کو منع کر دیا، تو سوچئے پھر ایسے بڑے فیصلے وہ اپنی مرضی سے کیسے کر سکتے تھے جب ان کو ایک دعا مانگنے سے روکا جا رہا تھا؟ کیونکہ ابو طالب مشرک کی موت مرے، اور اللہ نے قرآن میں مشرک کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ان کی موت پر مسلمان ان کی مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ تو سوچئے، جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مانگنے سے قرآن کی آیت نازل کر دیے اور یہ بتا دیے کہ یہ غلط ہے اور یہ کرنا منع ہے، تو پھر آپ خود سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اتنا بڑا فیصلہ لے سکتے تھے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ جو ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی۔ اور یاد ہے نا، اللہ کے فیصلوں کو ہم انسان نہیں سمجھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے، ان کے جتنے بھی ازواج تھے، ٹھیک ہے، ان کے جتنے بھی وائفز تھے، ان سب کو اللہ نے ہی چنا ہے، اور وہ سب ہماری مائیں ہیں، ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات پر بھی ایک حدیث شیئر کروں گی جو جامعۃ ترمذی میں آئی ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہرے رنگ کے سلک کے کپڑے کے ساتھ آئے جس پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ یہ تمہاری بیوی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ تو بیسکلی اللہ نے جبریل علیہ السلام کے تھرو عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے اور ان سے کہہ دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، رائٹ؟ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی بیوی تھی جس کا نکاح پہلے نہیں ہوا تھا، اور باقی سب جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا وہ سب پہلے سے شادی شدہ تھے۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ تھا، وہ ایک دوست کی طرح تھا، ٹھیک ہے؟ اب عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا وقت بھی گزاری جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بہت تنگی تھی، مہینوں تک ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، اور وہ لوگ صرف کھجور اور پانی پہ زندگی گزار رہے تھے۔ اور دیکھیے کہ اللہ نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے کئی سارے ریزنز تھے۔ کبھی وہ ریزنز ہم کو کلیئرلی دکھتے ہیں اور کبھی ہم وہ ریزنز کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے کیس میں بھی اسکالرز نے کہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے اس لیے چنا کیونکہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی، وہ بہت زیادہ سمجھدار تھی،
اور ان کی میموری بھی بہت شارپ تھی۔ ان کی یہ کوالٹی ان کو ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آئی۔ ٹھیک ہے، کہا گیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اراؤنڈ 2000 سے زیادہ احادیث میمورائز کیے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی جو علم ملا ہے وہ اسلام کے لیے بہت فائدہ مند رہا۔ اور کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد اراؤنڈ 40 سال سے زیادہ وقت تک عائشہ رضی اللہ عنہا کئی ہزاروں لوگوں کو اسلام کا علم سکھا رہی تھی۔ اسکالرز کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کو چھوٹی عمر سے ہی اس کام کے لیے چن لیا تھا تاکہ وہ اپنی انٹیلیجنس کو، اپنے علم کو اسلام کے لیے لگا سکیں، کیونکہ جو وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ وقت اسلام میں بہت ہی کروشل تھا۔ کئی سارے احکامات آئے، بہت ساری نالج شیئر ہوئی، اور اللہ چاہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے یہ نالج، یہ علم پریزرو کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور ایسے کئی ساری باتیں تھیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے رول میں رہ کر، ان کے اتنے قریب رہ کر ہی سیکھ سکتی تھیں۔ سو عائشہ رضی اللہ عنہا سے کئی لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت کچھ ریکارڈ بھی کیا ہے۔ وہ اسلام کی بہت بڑی اسکالر تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے کئی لوگ بہت کچھ سیکھے اور ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی کیے، اور ان لوگوں میں عروہ ابن زبیر کا نام بھی آتا ہے۔ یاد ہے نا کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، اسما رضی اللہ عنہا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں، ان کے بیٹے تھے، اور انہوں نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کافی کچھ سیکھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کے علم میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ماہر کسی اور کو نہیں دیکھا۔ ان کے پاس قرآن کا بہت زیادہ علم تھا، خاص طور پر حلال اور حرام کے احکامات، عربک پوئٹری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ڈیٹیلز جو ہم سیرہ کے بکس میں پڑھتے ہیں، یہ ساری انفارمیشن عائشہ رضی اللہ عنہا سے ریکارڈ کی گئی ہیں۔ کئی سارے کمپینینز بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے وہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کر مشورے لیتے تھے، ان سے سیکھتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ ان سے مشورے بھی لیتے تھے۔ تو اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کا کنٹریبیوشن اسلام میں جو رہا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے کوئی مدد نہیں ملی تو ان کو لگا کہ وہ مکہ کے باہر سے سپورٹ لیں، اور ان کی نظر میں طائف وہ جگہ تھی۔ اور طائف ہی کیوں؟ کیونکہ طائف مکہ کے باہر ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ دور نہیں تھا مکہ سے۔ انہوں نے سوچا کہ وہاں جا کر ان کے لیڈر سے بات کیا جائے اور ان کو دعویٰ دیا جائے اور ان سے ویسے ہی سپورٹ لیا جائے۔ تو یہ سوچ کر وہ زید ابن حارثہ کے ساتھ طائف کے لیے نکلے۔ اب کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ والوں کو اس بات کا پتہ چلے، کیونکہ پھر اور پرابلمز بڑھیں گی، تو اس لیے انہوں نے طائف پیدل جانا چاہا تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، اور وہ طائف کے جو 3 لیڈرز تھے جو ایک دوسرے کے بھائی تھے ان سے ملے اور ان کو اسلام کا دعویٰ دیے اور ان سے سپورٹ مانگی تاکہ اسلام کو اور پھیلایا جائے۔ تو رسپانس میں کیا ہوا؟ ان لوگوں کا ریاکشن کیسا تھا؟ ان لوگوں نے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت انسلٹ کی، ان کو بہت بے عزت کیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بار سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ وہاں کے لوگوں سے بات کیا جائے، شاید ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور اس طرح وہ وہاں 10 دن رکے، اور جہاں بھی ان کو لوگ دکھتے تھے، چاہے وہ بازار میں ہو یا جو بھی پبلک پلیسز میں ہو، وہ جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن ان لوگوں کا رسپانس کیا تھا؟ وہ بھی ان کی بات نہیں مانے، ان سے بھی ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا۔ اب جب یہ لیڈرز نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنے کے باوجود بھی یہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ان تک دین پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو بہت غصہ آیا، اتنا کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زید کو، دونوں کو پتھر مار کر طائف سے نکال دیا جائے، اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑا موب بھیجے جو لوگ ان کو بھگا رہے تھے طائف سے باہر پتھر مار کے۔ ایسا حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، ان کے پیر سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اور زید بن حارثہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا چاہ رہے تھے، ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ بھی بہت بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے۔
تو دونوں کا حال بہت برا ہو گیا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید دونوں وہاں سے نکلے، اور قریب میں ہی اراؤنڈ 3 میل دوری پر ایک باغ دکھا ان کو، اور یہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا جو لوگ مکہ کے تھے، اور اس باغ میں جا کر انہوں نے پناہ لی. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں رکے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے. ان کو اتنا انسلٹ اور اتنا ہیومیلیٹ کیا گیا کہ وہ اپنے دکھ، اپنی تکلیف کو اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس دعا میں بیان کیے. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کو لے کر وہ بہت ہی مایوس ہو گئے تھے. پھر کیا ہوا، اس باغ کے جو اونرز تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر ان کو ترس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہوں نے اپنے ایک غلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کچھ انگور کے ساتھ، اور یہ غلام کا نام تھا عداس. ٹھیک ہے، تو عداس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انگور لیے اور بسم اللہ بول کر وہ کھائے. تو جب عداس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ بول کر کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے تو یہاں کے لوگوں کو کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ عداس نے جواب دیا، میں ایک کرسچین ہوں اور میں نینوے سے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوہ، تم یونس علیہ السلام کی جگہ سے ہو. تو عداس نے پوچھا، آپ کیسے جانتے ہیں ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے سنائے جو یونس علیہ السلام کی بات کرتے ہیں. یہ سن کر عداس اتنا خوش ہوا کہ اس نے امیجیٹلی اسلام قبول کر لیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے مکہ کے لیے. اب جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا اس کو لے کر وہ بہت ہی مایوس اور غمگین ہو گئے تھے، رائٹ؟ تو جب وہ ایک جگہ پہنچے جس کا نام تھا قرن المنازل، تب وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام آئے، اور وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ میں اپنے ساتھ ایک اور فرشتہ لایا ہوں. ٹھیک ہے، جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے اس پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کے حکم سے طائف کے لوگوں کو انہی پہاڑوں میں کچل دیں، بس آپ حکم کریے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان لوگوں سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، کیا پتہ اگر یہ لوگ اسلام نہیں لائے تو ان کے بعد شاید ان کی آل اولاد میں سے کوئی اسلام پر آ جائے، تو ان کو چھوڑ دو. دیکھیے، طائف کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائے، اتنا بے عزت کیے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مایوسی ہوئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان لوگوں کو معاف کیا. اللہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تکلیف کو دیکھ کر اس پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا جو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان لوگوں کو ان پہاڑوں میں ہی کچل دیتا، رائٹ؟ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. پھر آگے کیا ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جبریل علیہ السلام سے ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مایوسی کم ہوئی. ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے سفر پر نکلے. اب راستے میں پھر وہ ایک جگہ رکے جس کا نام تھا نخلہ، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور انسیڈنٹ ہوا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں تھا جب تک کہ اللہ نے اس بارے میں قرآن میں آیات نازل نہیں کیے. تو ہوا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو وہاں پہ جو موجود جن تھے، ایک جن کا گروپ تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور جب وہ لوگ یہ سنے وہ کیئرفلی سننے لگے. ٹھیک ہے، اور سننے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گئے اور ان کو وارن کیے، ان کو آگاہ کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے نبی ہیں، اور ان پر ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ کی طرف سے بہت سخت عذاب ہے. اور جو جن اس وقت موجود تھے اور جنہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی وہ سب مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس انسیڈنٹ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا جب اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچ رہے تھے تو ان کو لگا کہ مکہ میں اب آنے پر پھر بہت ساری مشکلیں آئیں گی. قریش ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، آنے بھی دیں گے یا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے تھرو مکہ کے کچھ لوگوں سے پروٹیکشن مانگے، لیکن کسی نے ان کی مدد نہیں کی، کیونکہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے تو قریش ان کے دشمن ہو جاتے، اور وہ لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے.
پھر فائنلی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی سے ریکویسٹ کیا، ٹھیک ہے، اب مطعم بن عدی کون تھے؟ ان کے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم، ان کے بھائی تھے. تو کیونکہ اب ان کا رشتہ تھا تو اس رشتے کی خاطر مطعم بن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دینے کا فیصلہ کیا، اور اس نے مکہ کے لوگوں میں یہ اناؤنس کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پروٹیکشن میں رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لڑکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں مکہ میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور سب سے پہلے وہ کعبہ گئے اور وہاں جا کے طواف کیے. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے یہ نیت سے کہ طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، ان کو اسلام کی طرف بلائیں، ان سے سپورٹ لیں. لیکن ہوا کیا؟ وہ لوگ تو اسلام پر نہیں آئے، لیکن اسلام پر کون آئے؟ عداس جو غلام تھا، رائٹ، اور کون؟ جن بھی اسلام قبول کیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانا کیا بیکار ہوا؟ بالکل بھی نہیں. یاد ہے نا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. پر طائف کے لوگوں کا کیا ہوا؟ کیا انہوں نے کبھی اسلام قبول کیا؟ ہاں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کانکر کیا تھا تب طائف بھی کانکر کیا گیا، ٹھیک ہے، اور تب طائف کے لوگ بھی اسلام پر آئے. اور ان لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد ابن قاسم الثقفی. یہ وہ شخص تھا جس کی وجہ سے اسلام سب کانٹیننٹ میں پھیلا، ٹھیک ہے، انڈیا، پاکستان، یہ سارے ایریاز میں سب سے پہلے اسلام کون لے کر آئے؟ محمد ابن قاسم الثقفی. اور یہ کہاں سے تھے؟ طائف سے تھے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ کی مرضی کیا تھی کہ جس کو ہدایت دینا ہے اس کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور جس سے اسلام کے کام لینا ہے اس سے وہ بھی لے لیتا ہے، رائٹ. ایک حدیث میں آیا ہے جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کیا آپ کو جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی اور موقع پر تکلیف ہوئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طائف کے انسیڈنٹ کے بارے میں کہا کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی. جبکہ دیکھیے جنگ احد مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، وہ بہت ہی سختی والا وقت تھا، کیونکہ کتنے مسلمان صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے زخمی ہو گئے تھے. وہ بہت ہی غمگین وقت تھا مسلمانوں کے لیے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف ان کو طائف کے موقع پر ہوئی. تو کیا آپ اور میں امیجن کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی؟ اور اس کے بدلے جب اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر ان لوگوں کو کچل دیا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان لوگوں کو معاف کر دیے وہ، رائٹ. کیا کہا کہ میں ان سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، کیا پتا کہ ان کے آل اولاد میں سے کوئی اسلام پر آ جائے. اور ویسے ہی ہوا، رائٹ. ان کے آل اولاد سے ہی اسلام اور آگے بڑھا. تو اب اس کے بعد مکہ میں کیا ہوا؟ قریش تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آسانی سے چھوڑنے والے تو تھے نہیں، رائٹ. تو ایک دن مکہ کے قریش جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس بلائے اور بولے کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کچھ بات کرنی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ فوراً ان کے پاس آئے، یہ امید سے کہ شاید یہ لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی انٹرسٹ آیا ہو اسلام کو لے کر. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ دیکھو ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزات دیے ہیں، کوئی نہ کوئی میریکلز دیے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی لکڑی تھی، یاد ہے نا، جو قرآن میں اللہ نے ان سے کہا تھا کہ اپنی لکڑی پھینکو اور وہ سانپ بن گئی. تو ویسے ہی صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم کوئی نبی ہو تو پھر تم بھی ہمیں کوئی معجزہ بتاؤ، جیسے کہ احد کے پہاڑ کو سونا بنا دو، یا پھر ان پہاڑوں کو کہیں اور لے جاؤ، یا پھر اس جگہ سے نہر نکالو. تو دیکھیے یہاں پہ اب قریش جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروف مانگ رہے تھے کہ آپ کا نبی ہونے کا پروف بتائیے ہمیں، اور کس طرح؟ ان چیزوں کو کر کے. کنڈیشن بھی بتائے تھے وہ کہ یا تو آپ احد کے پہاڑ کو سونا بنا دو، یا پھر ان پہاڑوں کو کہیں اور لے جاؤ، یا پھر اس ریگستان میں نہر نکالو، رائٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی
کہ اللہ ان کو اسلام پر لانے کے لیے اگر مجھے کوئی معجزہ دینا ہے تو پلیز مجھے معجزہ دے دو تاکہ میں ان کو بتاؤں اور یہ لوگ اسلام پر آ سکیں۔ اب یہاں دیکھیے، یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میریکل کی بات کر رہے تھے، معجزات کی بات کر رہے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ سنسیئرلی یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میریکل بتائیں اور پھر یہ لوگ اسلام پر آئیں؟ نہیں، ان کی نیت یہ تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریڈیکیول کرنا چاہتے تھے، ان کا مذاق اڑانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ کانفیڈنٹ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی معجزہ نہیں لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ نیت، ان کی یہ بات اللہ اچھے سے جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن اللہ تو دلوں کو جانتے ہیں، رائٹ؟ اللہ جانتے ہیں کہ ان دلوں میں کیا نیت چھپی ہوئی ہے۔ تو اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی، تو اس کے بدلے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور ان سے بولے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ کہ مشرکون جو چاہتے ہیں ان کو وہ معجزہ دکھایا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر وہ لوگ اسلام پر نہیں آئے تو پھر اللہ کا ایسا عذاب آئے گا ان پر جو کہ کبھی اللہ نے کسی اور پر نہیں بھیجا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایک آپشن کیا تھا کہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہ معجزہ دیں گے جو یہ لوگ مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ لوگ اسلام پر نہیں آئیں گے تو پھر ان پر ایسا عذاب آئے گا جو کبھی کسی اور پر نہیں آیا ہوا ہوگا۔ اور دوسرا آپشن کیا تھا؟ دوسرا آپشن یہ تھا کہ مشرکون کو کوئی میریکل نہیں بتایا جائے گا، کوئی معجزات نہیں بتائے جائیں گے، لیکن ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا جائے گا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کیا چنا ہوگا؟ اوبویسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا جائے یہ آپشن چنا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ شاید کوئی معجزات دکھنے کے باوجود بھی مشرکون اسلام کی طرف نہیں پلٹیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کا عذاب ان پر آ گرے۔ تو اسی لیے اسی ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا آپشن چنا۔ تو اب مشرکون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تنگ کر رہے تھے، یہ کہہ کر کہ اگر تم کوئی معجزہ نہیں بتاؤ گے تو پھر ہم تم پر کیسا ایمان لائیں گے؟ ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے بھیجے گئے نبی ہو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بولے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ہم جو چاہتے ہیں ویسا معجزہ اگر تم نہیں لا سکتے تو کم سے کم تم اپنی مرضی سے کوئی چھوٹا سا ہی معجزہ بتا دو تاکہ ہم بھی مان لیں اور جو لوگ اسلام لائے ہیں وہ بھی مان لیں کہ تم اللہ کے بھیجے گئے نبی ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا ایک ویک پوائنٹ مل گیا تھا۔ اب اس ویک پوائنٹ کو پکڑ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ان کو کوئی معجزات دے دیں تاکہ وہ قریش کو بتا سکیں۔ اب اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ معجزہ کیا دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ چاند کا 2 ٹکڑوں میں ہو جانا، سبحان اللہ، یعنی سپلٹنگ آف دا مون۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور قریش کو کہا کہ گواہ بنو، اور جو 2 ٹکڑے چاند کے ہوئے اس کا ایک ٹکڑا جبل حرا کے ایک طرف تھا اور اس کا دوسرا ٹکڑا جبل حرا کے دوسری طرف تھا، یعنی جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تو اس کا آدھا حصہ جو حرا کا پہاڑ تھا اس کے ایک طرف ہو گیا تھا اور چاند کا دوسرا حصہ اس حرا کے پہاڑ کے دوسری طرف ہو گیا تھا۔ اور جب قریش نے یہ دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اور پھر بتائیں کیا ہوا؟ جب قریش نے یہ معجزہ دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں تو انہوں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ضرور کوئی جادو ہے جو تم نے ہم مکہ والوں پر کیا ہے، اسی لیے ہم کو چاند 2 ٹکڑوں میں دکھ رہا ہے۔ دیکھیے کتنے اندھے ہو چکے تھے کہ ان کے سامنے اللہ کی آیات پر آیات آتی گئیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، اور اللہ کو اس بات کی خبر تھی، اللہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ یہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، ان کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کی تھی، کیونکہ یہ لوگ کبھی نہیں مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا معجزہ لے کر آئیں گے۔ اب جب یہ معجزہ آیا، اب جب ان کے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا تو بھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے، یہ بولے کہ یہ جادو ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں،
اگر یہ کوئی جادو نہیں ہے، جو مسافر ہیں جو مکہ آنے والے ہیں، ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ مکہ کے باہر ان کو یہ نہ دکھا ہو، رائٹ؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جادو صرف مکہ میں ہوا ہو، صرف ہم لوگوں پر ہوا ہو، تو اس لیے ہم کو شاید چاند کے 2 ٹکڑے دکھ رہے ہوں۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو باہر سے مسافر آئیں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے بھی ایسا کچھ وٹنس کیا۔ تو جب باہر سے مسافر آئے مکہ میں تو ان لوگوں سے پوچھا گیا، اور یہ مسافر بھی اس بات کی گواہی دیے کہ انہوں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ! لیکن اس کے باوجود بھی مشرکون چپ رہے، وہ اپنے ہی غرور میں بندھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا؟ نبوت کا جو 10واں سال تھا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کے بعد ایک مشکلیں آئیں، ایک کے بعد ایک ان کو غم ملتا گیا۔ پہلے ابو طالب کی موت اور ان کا شرک پہ مرنا، اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گزرنا، اور پھر طائف کا یہ جو ظلم کیا گیا ان پر، یہ جو ساری مشکلیں آئیں، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صبر کیا، جس طرح وہ سب کچھ برداشت کیے، اس کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے ان کا یہ صبر، یہ برداشت، یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا، اس کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشکل وقت سے گزرے، تو اللہ نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ اور پلان کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفہ تھا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند کیا، کیسے؟ ان کو دوسرا معجزہ دے کر، اور وہ کیا تھا؟ اسراء اور معراج کا سفر، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا میریکل تھا، ایک بہت بڑا گفٹ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور انشاءاللہ ہم اس بارے میں آگے کے سیشن میں دیکھیں گے کہ اس جرنی میں، اسراء اور معراج کی جرنی میں آخر ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس سیشن کو ہم یہیں ختم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔